بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے فرینڈس؟ انشاءاللہ تعالی ایمان کے نور سے بالکل روشن اور منور ہوں گے۔ آج میں اپنا اور آپ کا ایمان مزید روشن اور منور کرنے کے لیے کچھ ایسی باتوں کو ڈسکس کرنے آئی ہوں جن کو ہم سب جانتے ہیں مگر ڈسکس نہیں کرتے یا ڈسکس کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں محرم میں نہ رونے پیٹنے کی اجازت ہے، نہ نوحہ کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی ماتم کرنے کی کوئی اجازت ہے۔ یہ سب تو آپ جانتے ہیں نا۔ اگر ان میں سے کچھ بھی اہل سنت کرتے ہیں تو یہ منافقت ہے۔ منافقت ہے، جی بالکل۔ ہمیں مرثیے لگانا، سننا سب غلط ہے۔ محرم کوئی تہوار نہیں ہے جسے دیکھو ہر کوئی گاڑی میں نوحہ لگاتے پھر رہا ہے۔ محرم کو فیشن بنا کر کالے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہماری یوتھ کو؟ اہل تشیع ہیں تو وہ کریں، مگر سنیوں پر تو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسی منافقت ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کہاں ہو، ادھر ہو یا ادھر ہو۔ آپ ایسا کر کے اپنا بھی مذاق بناتے ہو اور اپنے ایمان پر بھی ایک ایسی کاری ضرب لگاتے ہو جس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے۔ اندر سے اپنے ایمان کو کمزور نہ کرو۔ جن کا مسلک ہے، جن کا فقہ ہے، وہ جو کریں انہیں کرنے دو، مگر خدا را خود پر غور کرو اور خود غور کرو کہ آپ کون ہو۔ آپ خود فیصلہ کرو، آپ سنی ہو یا شیعہ ہو۔ بہت افسوس ہوتا ہے، جی بالکل بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی اہل سنت کا فرد ایسا کرتے ہوئے دیکھتی ہوں تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے۔ اگر ہم سنی ہیں تو اہل سنت والجماعت کے جو چاروں مقافات فکر ہیں، حنفی، حلقی، شافعی، امری، ان کی کتابوں میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو منہ پر تماچے مارے اور گریبان پھاڑے اور جہالیت کا پکارنا پکارے یعنی نوحہ کرے، واویلا مصیبتن یعنی ہائے مصیبت کہہ کر چلائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کے ایمان کو مزید جھنجھوڑوں تو غور کریں ذرا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو بکر بن ابی شیبہ، عفان، ابہان، اسحاق بن منصور، حبان بن حلال، ابہان، یحییٰ، زید، ابو سلام، حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں میری امت میں زمانے جاہلیت کی ایسی ہیں کہ وہ ان کو نہ چھوڑیں گے۔ اپنے حسب پر فخر کریں گے اور دوسروں کے حسب پر تان کریں گے، ستاروں سے پانی طلب کریں گے اور نوحہ کرنا۔ فرمایا، نوحہ کرنے والیوں کی موت اگر توبہ سے پہلے ہو جائے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھیں گی کہ ان کے تارکول سے پگھلے ہوئے تانبے کی قمیضیں ہوں گی اور خارشی کرتا ہوگا۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، خود کو ایسی جاہلیت سے بچا لیں جن کا عذاب کا صدیوں پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرما دی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، بے شک تو ہی ہدایت دینے والا ہے، آمین۔ آ جائیں اور مل کر عہد کرتے ہیں کہ فیشن کے نام پر نہ تو خود مذاق اڑائیں گے، نہ خود کو مذاق بنائیں گے، اور نہ ہی اپنے ایمان کو بیمار کریں گے کہ ہم تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں کہ جنہوں نے ہر صحیح اور غلط کی تعلیم ہمیں صدیوں پہلے دے دی تھی۔ چلیں اب مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ اور نیو فرینڈز، آپ چینل کو سبسکرائب کر کے اس بات کا ثبوت دیں کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔